بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور اس مٹی کے پتلے کو روح دی، اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اللہ کے حکم سے جنت میں تھے، اور اللہ فرماتا ہے اے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ پیو، اور جنت بھی کیسی وہ جنت جسے دنیا میں نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ وہ جنت جو آسمان اور زمین سے کہیں زیادہ بڑی ہے، وہ جنت جو بہت زیادہ خوبصورت ہے، خوبصورت باغات، ہیرے موتی کے محل اور آرام و آسائش سے بھرپور۔ اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ پیو، جس جگہ سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، اور بس ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور جب اللہ کا حکم ہوا تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کہ میں اس مٹی کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ ابلیس نے غرور کیا، ابلیس کو اپنی عبادت پر بہت زیادہ غرور تھا، اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر اللہ نے اس پر لعنت بھیجی، اور پھر اللہ نے ابلیس کو نافرمانوں میں شمار کر دیا، اور پھر اس نے کہا اے اللہ میں تیرے فرما بردار بندوں کو بھڑکاؤں گا اور انہیں بھی اپنی طرح نافرمان بناؤں گا۔ اور پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا، اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم علیہ السلام یہ تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہاں تو تم آرام سے ہو، یہاں نہ تمہیں کوئی بھوک کی شدت ہے نہ تمہیں پیاس لگتی ہے، اور ہم نے تم کو جنتی لباس پہنایا ہے، اور تقوی کا لباس اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا۔ ابلیس نے سانپ سے کہا کہ تم جنت تک مجھے پہنچا دو، اور سانپ سے دوستی کی، اور سانپ اور مور کی مدد سے ابلیس جنت میں داخل ہوا۔ جب ابلیس وہاں پہنچا اور رونے لگا اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ بہت جلد تم ساری نعمتیں چھن جائیں گی اور تمہیں موت کا ذائقہ نصیب ہوگا، اور آدم علیہ السلام کو بھڑکایا۔ حوا علیہ السلام نے پہلے پھل کھایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر آمادہ کیا، اور پھر تم جنت میں ہمیشہ رہو گے اگر تم یہ پھل کھاؤ گے۔ ایسا کہا یہ شیطان کی سازش تھی، ان کو اللہ کی نافرمانی پر اکسانا چاہتا تھا، اور کہا کہ اللہ نے تمہیں اس درخت کا پھل اس لیے کھانے سے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ وہ جنت میں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے، جنتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے پھل کھایا تو جنتی لباس اتر گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے، اور آدم علیہ السلام بھاگنے لگے تو حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا آدم اپنے اللہ سے بھاگ رہے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں شرم کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں، اور پھر ان دونوں نے توبہ کی اور کہا ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ان کی نافرمانی کی سزا دی اور ان کو جنت سے نکال دیا، اور پھر دنیا میں بھیج